جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، کیا نکلے گا؟ وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر، اور پھیپڑے ویپڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بشر ہیں. قرآن میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور کا اطلاق آیا ہے؟ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں حافظ صاحب کے متعدد آیات کریمہ ایسی ہے اور آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی آیات اور پھر اس کے ضمن میں مفسرین کی شروحات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق آیا ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد جو سب سے پہلے جو بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آیا تمہارے پاس لوگوں ایک نور اور ایک روشن کتاب. صحیح. اب یہاں پر آنے والی 2 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا ہے کہ نور اور کتاب. اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال کیے ہیں، اور ان میں ان مضبوط اقوالوں میں سے اور اس تفسیر میں سے ایک تفسیر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بنتی ہے، جو آپ کی تفسیر میں موجود ہے. آپ کے تلامذہ میں سے کئی تلامذہ نے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 سبحان کہ یہاں پر نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا گیا ہے. اسی کو اگر تھوڑا سے اگر آپ آگے لے کر چلیں تو ہمارے درسیات میں پڑھائی جانے والی کتابیں دو جلال الدین کے سنگم کا نام ہے. ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی اور ایک حضرت امام جلال الدین محلی. ان دونوں بزرگوں نے مل کر قرآن کریم کی ایک تفسیر اختصار کے ساتھ لکھی، اور وہ تفسیر اس قدر جامع رہی کہ باقاعدہ علماء کرام جب طلباء کو فن تفسیر پڑھاتے ہیں تو اصول تفسیر اور فن تفسیر سے واقفیت کرانے کے لیے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی فکر اور تمیز دلانے کے لیے بطور اصول کے قانون کے درسیات کے اندر جس تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین. یعنی 2 جلال الدین نے جو مل کر اس تفسیر کو مرتب کیا ہے، یعنی حضرت جلال الدین محلی اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے. آپ نے بھی دیکھیں اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی طرح آپ تفاسیر دیکھتے چلی جائیے. ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے معنی، بلکہ امام رازی نے فرمایا کتاب سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے. اور اس کی تشریح اور تعبیر آپ نے ذکر کی. انشاءاللہ آگے جب موضوع چلے گا تو ہم اس کو مزید آپ کے سامنے کشادہ کریں گے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کی جانب ایک مستند شخصیت قاضی شوکانی، ان کی تفسیر جو تفسیر فتح القدیر ہے، اس میں بھی انہوں نے اس قول کو اپنی تفاسیر کے اندر ترجیح دینے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور. تو وہاں پر وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں قال الزجاج النور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ واہ سبحان اللہ. اس سند سے لے کر آتے ہیں کہ یہاں نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا ہے. اسی طرح نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کی تفسیر فتح القدیر ہے، انہوں نے بھی اسی امام زجاج سے چیز کو لے کر آئے اور وہ بھی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اس کو کہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر مکاتب فکر کے شخص نے، کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو جو مسلم ائمہ ہیں انہوں نے بھی، اور دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے جس ان کے مکتبہ فکر کے عالم نے قرآن کی تفسیر کو مرتب کیا ہے اور لیا ہے اسلاف سے، تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں اقوال ذکر کرنے کے ساتھ اس نور کے لفظ کا اطلاق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے چند حوالے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکتبہ فکر کے بہت بڑے مناظر اور محقق گزرے ہیں جناب ثناء اللہ مدرسری، ان کی تفسیر ثنائی دیکھیے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید آیا ہے. تو یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے کہ جناب سید آپ کا جو یہ سوال تھا نا میری طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر نور کا اطلاق کرنا،
تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، اپنی کم علمی پر اختلافی بنا دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم کی یہ آیت میں جو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا گیا ہے، تو جانبین اور ہر مکتبہ فکر کی طرف سے جب تفسیر مرتب کی گئی ہے تو اس حقائق کو لکھے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہ امت کا تسلسل کا قول نظر آ رہا ہے اور آیا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ کیا ہے کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح محمد ادریس کاندھیلوی کو آپ دیکھیے، ان کی بڑی مشہور تفسیر معارف القرآن، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر ہم پڑھتے چلے جائیں تو جتنی مشہور تفاسیر ہیں، بحر المحیط ہو، تفسیر قرطبی ہو، مظہری ہو، روح المعانی ہو، روح البیان ہو، یا اس سے اوپر چلے جائیں ابن جریر ہو، معالم التنزیل ہو امام بغوی کی، تو تمام امہات الکتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنا یہ قرآن کی روح سے جائز ہے، اور اس کو امت نے قبول کیا ہے۔ اس کو معاذ اللہ کسی منفی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ امت کا کبھی طریقہ نہیں رہا ہے، یہ قرآن فہمی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھنے کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا قول اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق جو ہے، لفظ نور کا اطلاق، صفت نور کا اطلاق، یہ کسی خاص جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ امت کا اجماعی ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر حضور سید عالم کے لیے نور کا لفظ نقل کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے میں نے ذکر کیا، آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر وہ یہی سند آپ سے لیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر تھوڑا سے آپ آگے چلیں تو دیکھیں 28ویں پارے میں براہ راست یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہاں نور کون ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات اللہ یہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب آئی۔ تو جب اگر ہم اس بات میں تو دیکھیے حافظ صاحب کوئی دو رائے نہیں کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کتاب نہیں آئی، نور بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی، امام رازی نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر واو عاطفہ ہے، اور واو عطف جو ہے وہ دونوں ذاتوں میں مغایرت کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے۔ یہ فصل کرنے والا بیچ میں واو ہے، واو عطف کرنے کے لیے آتا ہے جو مغایرت ذات کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ عطف کا ہے، اس لیے نور سے الگ ذات مراد ہے، کتاب سے الگ مراد ہے۔ کتاب سے اگر آپ قرآن مجید لیتے ہیں تو دفعتاً آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ صرف کتاب تو نہیں اتری، تو کتاب جس پر اتری ہے وہ مراد یہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب کے لیے مبین، روشن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور حضور کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہے، روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ اب آپ دیکھیں 28ویں پارے میں کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پر واضح کیا گیا، اللہ فرما رہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کفار یہ چاہتے ہیں، اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر دیکھے بغیر صرف آیت پر آپ غور کریں گے تو کفار کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ کفار کس کے دشمن تھے اس وقت؟ مکہ کے لوگ کس کے دشمن تھے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو دیکھیں قرآن نے براہ راست یہ آیت کا چلن، سیاق، انداز اور وہ پوری سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مجھے کسی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، براہ راست یہاں پر اطلاق آ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ الفاظ اور بھی آئے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اس نور کا اتمام کرے گا کہ وہ نور تنہا نہیں رہے گا بلکہ وہ پوری نور والی جماعت بنا دے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ چاہے یہ اسلام کے دشمنوں کو برا لگے تو اب آپ ہی دیکھ لیجیے کہ جناب سید عالم خود بھی نور والے ہیں، اور جن کو آپ نے کھڑا کیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ وہ بھی انوار کے ساتھ منور ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے براہ راست جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا۔ اسی طرح اللہ نور السماوات والارض، تو وہاں پر بھی علماء مفسرین نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال، تو پھر یہ کون سی مثال دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا اس سے مثال سے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔